بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی۔ سامعین گرامی قدر 29 ذی القعدہ امام محمد تقی جواد کی انتہائی مظلومانہ شہادت ہے کہ یہ ہمارے وہ امام ہیں کہ جن کو 25 سال کی عمر میں زہر جفا دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اس میں ارشاد خداوندی ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ خدا کی ذات نے کوئی ایسا دور نہیں گزرنے دیا کہ جس میں ہدایت لینے والے تو ہوں لیکن ہدایت دینے والا نہ ہو۔ اگر کسی کو فضائل اور کمالات دیکھ کر ایمان لانا تھا تو خدا کی ذات نے انبیاء کو فضائل و کمالات کا مرکز و محور بنا دیا، اور اگر کسی نے ایمان لانا تھا معجزات اور آیات الہی کو دیکھ کر تو خدا کی ذات نے اپنے اولیاء الہی کے ہاتھوں پر معجزات کو دکھا دیا تاکہ لوگ صراط مستقیم سے بھٹکنے نہ پائیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت کے راستے پر رہیں۔ اللہ کی ذات نے ہادیان ہدایت کو مسلسل بھیجا، اور انہی ہادیان ہدایت میں سے آج جس کا ذکر کرنا ہے وہ امام تقی جواد علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ امام تقی جواد علیہ السلام کو انتہائی چھوٹے سن میں، نوجوانی کے سن میں ان کو منصب امامت وہ عطا کیا گیا، اور اس نوجوانی کے عالم کی وجہ سے بعض کم پڑھے لکھے معترض تھے، انہوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ کس طریقے سے ایک نوجوان پوری امت اسلامیہ کے لیے رہنما اور ان کے لیے ہادی ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک نوجوان پوری امت کے لیے امام بن جائے۔ تو اس کا جواب اس طرح سے دیتے ہیں کہ دیکھیے، عام روٹین میں تو عقل اور انسانی نشو و نما کے لیے ایک خاص مدت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک خاص مدت پر جا کر انسانی عقل کا اللهم صل على محمد وآل محمد